عوامل کی بحث ٹاپک 1.0، اس میں ٹوٹل 2 اس کے سب ٹاپک ہیں، لیکن 2 سب ٹاپک آگے پھر اس میں کیٹیگری ہے کہ جو 1.2 ہے، پھر اس میں اس کو باقاعدہ اے کیٹیگری کا نام دیا گیا ہے 1.2 اے، اور پھر آپ دیکھیں گے 1.2 بی۔ تو پہلا سب ٹاپک عامل مانوی کا ہے 1.1، اور دوسرا 1.2 جو ہے وہ عوامل لفظیہ جو کہ سماعی اور قیاسی ہیں، اور تیسرا 1.2 اے جو ہے عوامل لفظیہ میں سے حروف عاملہ، یعنی 1.2 A1 پھر آ جائے گا، اس میں حروف جارہ ہیں، A2 حروف مشابہ الفعل ہیں، A3 ماولا مشبہتان بلیس، A4 لائن آف جنس، A5 حروف ندائیہ، A6 حروف نواسب، A7 حروف جوازم۔ سب ٹاپک 1.2 بی، عوامل لفظیہ میں سے افعال عاملہ، افعال عاملہ، پھر B1 ہے افعال ناقصہ، B2 افعال مقاربہ، B3 افعال قلوب، B4 افعال مد و ضم۔ آگے دیکھیے سب ٹاپک 1.2 سی، عوامل لفظیہ میں سے اسماء عاملہ، C1 اسماء شرطیہ، C2 اسماء افعال، C3 اسماء عدد و کنایہ، اور پھر دیکھیے سب ٹاپک 1.2 ڈی، عوامل لفظیہ میں سے عوامل قیاسیہ۔ قیاسیہ میں پھر مزید دیکھیے D1 ہے 8 عوامل قیاسیہ ہیں، اور لاسٹ میں آپ دیکھیں گے اجرا ہے برائے ترکیب 1.3، سب ٹاپک 1.3 اجرا برائے ترکیب۔ تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی ٹاپک ہے عوامل کے نام سے، اور اس کے جو سب ٹاپک ہیں بنیادی طور پر وہ 2 ہی ہیں، ایک عامل مانویہ اور ایک عوامل لفظیہ، قیاسیہ اور سماعیہ جس میں آ جاتے ہیں۔ تو 2 سب ٹاپک ہیں بیسک، 1.1 عامل مانوی، 1.2 عوامل لفظیہ۔ تو آگے جو یہ سب ٹاپک 1.2 ہے اس کی 3 کیٹیگری ہیں، اے بی سی۔ سب ٹاپک 1.2 اے کے اندر عوامل لفظیہ میں سے حروف عاملہ کا ذکر ہے، حروف سب سے پہلے ذکر کیے ہیں جو کہ عمل کرتے ہیں، جو ایفیکٹ کرتے ہیں، حروف عاملہ کہلاتے ہیں۔ اور سب ٹاپک 1.2 بی جو ہے وہ افعال عاملہ، وہ افعال جو کہ عمل کرتے ہیں، ایفیکٹ کرتے ہیں، افعال عاملہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سی ہے یعنی 1.2 سی، اس سے مراد اسماء عاملہ ہیں، وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں، جو ایفیکٹ کرتے ہیں، اسماء عاملہ کہلاتے ہیں۔ تو گویا اب بیسک تو 2 سب ٹاپک ہیں 1.1 1.2، اور 1.2 جو ہے عوامل لفظیہ، اس کے پھر آگے مزید 3 کیٹیگری بنائی گئی ہیں، اے بی اور سی۔ انشاءاللہ ان کی تفصیلات آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے اب عوامل کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ عامل کی تعریف، عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب، جر یا جزم آئے، جس کی وجہ سے رفع، نصب، جر یا جزم آئے اس کو عامل کہتے ہیں۔ وہ عامل اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے، وہ عامل مانوی بھی ہو سکتا ہے کہ جو بالکل نظر نہ آنے والا ہو لیکن پھر بھی اس کا اثر موجود ہو، جس کو عامل مانوی کہتے ہیں۔ تو بہرحال عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب، جر یا جزم آئے، جو ایفیکٹ کرے کسی بھی کلمے پر، جو ایفیکٹ کرے، اثر کرے، اعراب کو تبدیل کر ڈالے، وہ عامل کہلاتا ہے۔ معمول، معمول وہ کلمہ ہے جس کو عامل نے رفع، نصب، جر یا جزم دی ہو، جس پر عامل کا عمل اثر کر رہا ہو اس کو معمول کہتے ہیں۔ جس پر عامل کا اثر نظر آ رہا ہو، عامل نے اپنا ایفیکٹ اس پر ظاہر کر دیا ہے، جس پر ظاہر کیا ہے، جس پر اثر ہوا ہے، اس کو معمول کہتے ہیں۔ اعراب کی تعریف، رفع، نصب، جر یا جزم کو اعراب کہتے ہیں۔ محل اعراب کی تعریف، اعراب کا محل معمول کا آخری حرف ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے اعراب کون سی جگہ پر ایفیکٹ کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے زیدن، تو جو اعراب زید پر اثر کرے گا، جو عامل زید پر اثر کرے گا، تو وہ زید کے پہلے حرف پر اثر کرے گا یا آخری پر، تو اس جگہ کو محل اعراب کہتے ہیں۔
اور وہ محل اعراب آخری حرف ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھیے، نصر احمد. نصر احمد میں نصر عامل ہے اور احمد یہ معمول ہے. عامل نے رفع دیا ہے احمد کو، اور رفع کہاں پہ دیا ہے؟ اعراب کیا دیا ہے؟ رفع. اور کہاں دیا ہے؟ محل اعراب کیا ہے؟ دال پر، یعنی آخری حرف دال. کل 100 عوامل ہیں. آئیے ہم ان کی وضاحت پڑھتے ہیں. 98 لفظی ہیں اور 2 مانوی ہیں، تو یہ ٹوٹل اس طرح 100 ہو جاتے ہیں، 100 ہو جاتے ہیں. 98 یعنی 98 لفظی ہیں، 2 مانوی ہیں، ٹوٹل یہ 100 ہو جاتے ہیں. اب مزید عوامل لفظیہ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اس کو تقسیم کرتے ہیں. دیکھیے 98 جو لفظی ہیں اس کو کیسے تقسیم کرتے ہیں. دیکھیے 90 سماعی ہیں اور 8 قیاسی ہیں. 90 سماعی ہیں 90 جو ہے، اور 8 قیاسی ہیں 98 ہو گئے. پھر دیکھیے جو یہ 90 ہیں جو سماعی ہیں ان کو پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم، تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے. عوامل سماعیہ جو 90 ہیں ان کو یہ تقسیم آپ کے سامنے ہے. 40 اس میں حروف عاملہ ہیں، 28 افعال عاملہ ہیں اور 22 اسماء عاملہ ہیں. اس طرح یہ ٹوٹل جو ہے 90 ہو جاتے ہیں. ان کی تفصیلات انشاءاللہ آپ گراف میں بھی دیکھیں گے اور باقاعدہ ہم پیراگراف میں بھی پڑھیں گے. آئیے اس گراف کو دیکھتے ہیں کہ 98 لفظی ہیں، 2 مانوی ہیں، 100 عوامل ہیں. پھر 98 کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. دیکھیے ذرا غور سے، اس میں 8 قیاسی ہیں اور 90 جو ہیں وہ سماعی ہیں. 2 جو مانوی ہیں ان کو واضح کر دیا گیا ہے. کلر اسکیم میں ذرا دیکھیے، 2 جو مانوی ہیں ان میں سے ایک ابتدا ہے اور دوسرا فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. ان کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. جو 98 جو لفظی ہیں ان کو بتا دیا گراف میں. 90 سماعی ہیں، 8 قیاسی ہیں. 8 قیاسی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. فعل مطلق، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تام، اسم مصدر، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مضاف. جو 90 جو سماعی ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیے. 40 جو ہے یعنی 40 حروف ہیں، 28 افعال ہیں اور 22 اسماء ہیں. یہ بھی تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. سب ٹاپک 1.1 عامل مانوی. دوبارہ سے یہ گراف آپ کو دکھایا جا رہا ہے، تو اس میں ایک اسپیشل لائٹ کلر دیا گیا ہے بالکل، جو کہ عامل مانوی کے باکس کو دیا گیا ہے، جو کہ 2 ہیں. یعنی ابتدا، نمبر 1 ابتدا یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا مبتدا کو رفع دیتا ہے. نمبر 2 فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا فعل مبتدا دیتا ہے. تو یہ 2 عوامل جو ہے یہ مانوی ہوئے، اور نیکسٹ ہم سلائیڈ کے اندر انشاءاللہ اسی دونوں مانوی عوامل کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس لیے باقاعدہ اس کو اسپیشل کلر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. دیکھیے 100 عوامل، 98 لفظی، 2 مانوی. 98 میں سے 90 سماعی، 8 قیاسی. جو 90 سماعی ہیں ان میں سے 40 حروف ہیں، 28 افعال ہیں، 22 اسماء ہیں. 2 مانوی ہیں، واضح طور پر نظر آ رہے ہیں باکس میں. نمبر 1 ابتدا یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا مبتدا کو رفع دیتا ہے. نمبر 2 فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. عامل مانوی وہ ہے جو ظاہراً لفظوں میں موجود نہ ہو مگر اس کا اثر ظاہر ہو. جیسے گرمی سردی ظاہری طور پر نظر آنے والی چیز نہیں مگر اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. اسی طرح عامل مانوی لفظوں میں نظر نہیں آتا، لفظی تو نہیں ہوتا. جب لفظی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ لفظوں میں نہیں ہوگا، مانوی ہی ہے. وہ لفظوں میں تو نظر نہیں آتا لیکن اس کا اثر نظر آتا ہے، اس کا ایفیکٹ نظر آتا ہے کلمات پر. تو یہ 2 ہیں عامل مانویہ. نمبر 1 ابتدا اور نمبر 2 فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. ابتدا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. ابتدا سے ہی ایک لفظ آ گیا، سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں زید قائم. اب زید سب سے ابتدا میں یہ لفظ آیا ہے، فرسٹ میں. ابتدا کا معنی فرسٹ، سٹارٹنگ میں. تو زید کا یہ لفظ آیا اور اس کے شروع میں کوئی ایسا ایفیکٹ کرنے والا لفظ موجود نہیں ہے. جب یہ خود شروع میں ہے تو اس پر کیا ایفیکٹ کرے گا؟ کوئی ایسا کلمہ جو ایفیکٹ کرتا ہے عامل ہوتا ہے، وہ عامل معمول سے پہلے ہوتا ہے اکثر جو ہے.
تو اب اس سے پہلے اس کا کوئی عامل موجود نہیں ہے جو کہ لفظوں میں نظر آئے ہمیں، یعنی جو لفظوں میں نظر آنے والا عامل کوئی نہیں ہے، یہ ابتدا ہے۔ تو زید قائم میں دیکھیے کہ زید یہ مبتدا ہے۔ اب یہاں پر یہی جو ابتدا ہے کہ کلام یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، یہی ہمیں یہ بتا رہا ہے یہاں پہ ہم رفع پڑھیں گے۔ جب بھی کلام کی ابتدا ہوگی تو وہاں پہ رفع پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلام کی ابتدا ہے بس۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ عوامل لفظیہ بھی کوئی موجود نہیں ہے جو یہاں پہ کوئی ایفیکٹ کر سکے۔ جب عامل لفظی نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر عامل مانوی ہے۔ یہ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے، جیسے زید قائم۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زید کو کس نے رفع دی ہے یا قائم کو کس نے رفع دی ہے؟ ہم یہ کہیں گے دیکھیں یہاں پر رفع دینے والا لفظوں میں تو کوئی عامل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہاں پر پھر عامل مانوی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ابتدا ہے کہ کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ عوامل لفظیہ سے مراد افعال ناقصہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہتان بلیس، لا نفی جنس وغیرہ ہیں۔ چونکہ یہ عوامل نظر آتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل نظر آ رہے ہوتے ہیں جب ایفیکٹ کرتے ہیں، ما ولا مشبہتان بلیس، لا نفی جنس، جتنے بھی عوامل ہیں لفظیہ وہ سب نظر آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، وہ پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں۔ جبکہ جو عامل مانوی ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور وہ لفظوں میں ادا بھی نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہاں پہ زید قائم میں جو عامل ہے وہ ابتدا ہے، بھی کلام کی ابتدا جو ہے یہی عامل مانوی ہے۔ دوسری بات یہ فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا دوسرا عامل ہے، یعنی فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ جب فعل مضارع پر کوئی عامل نہیں ہے لیکن اس کو رفع دے رہے ہیں، یضربو، تضربو، اضربو، نضربو وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ رفع دینے والا جو عامل ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی لفظوں میں عامل موجود نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے یضربو کو کس نے رفع دیا؟ ہوا یضربو، لن یضربا، لم یضرب، اب ہوا یضربو، کہ یضربو کو کس نے رفع دیا؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ کوئی بھی رفع دینے والا عامل نہیں ہے لفظوں میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ عامل مانوی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب فعل مضارع عوامل لفظیہ سے خالی ہو تو وہاں پر ہم رفع ہی پڑھتے ہیں اور وہاں پہ رفع ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہاں عوامل لفظیہ سے مراد فعل مضارع کو نصب اور جزم دینے والے حروف ہیں۔ چونکہ فعل مضارع میں کی گردانیں آپ نے پڑھی ہیں حروف لن کے ساتھ، حرف لم کے ساتھ، لن یضرب، لم یضرب، لن یضربہ میں فعل مضارع کو نصب دیا جا رہا ہے، لم یضرب میں جزم دی جا رہی ہے، اور یضرب کے اندر کوئی عامل بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ عامل مانوی ہے، جب لفظوں میں کوئی عامل نہیں ہے تو پھر عامل مانوی ہوا جو کہ اس کو رفع دے رہا ہے۔ عامل مانوی کی پہچان، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ دو عامل مانوی ہیں، ابتدا یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے، اور دوسرا عامل مانوی فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ اب ان مثالوں پر ذرا غور کیجئے کہ وہ مثالیں جن میں عامل مانوی ابتدا ہے وہ پہلے کالم میں دی گئی ہیں، اور دوسرے کالم میں وہ مثالیں ہیں جس میں عامل مانوی دوسرا یعنی فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، اس کو دوسرے کالم میں دیا گیا، اس کی مثالیں دیکھیے۔ اللہ غفور، اللہ جل جلالہ بخشنے والے ہیں، تو لفظ اللہ مبتدا ہے، غفور خبر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کو کس نے رفع دیا ہے؟ کون سا عامل ہے جس نے ایفیکٹ کیے ہے جس کی وجہ سے اس لفظ پر ہم رفع پڑھ رہے ہیں؟ نصب اور جر نہیں پڑھ رہے، رفع پڑھ رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر کون سا عامل ہے جس نے اثر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے یہاں پر عامل مانوی ہے۔ اب یہ سوال ہوگا کہ کون سا ہے عامل مانوی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عامل مانوی یہاں پر ابتدا ہے،
یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ یہاں پہ کوئی بھی لفظی عامل نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی معنوی ہوگا، آسان سی بات ہے، اور عامل معنوی یہاں پر ابتدا ہے، اور اسی وجہ سے لفظ اللہ مبتدا ہے اور غفور یہ اس کی خبر ہے۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال الحمد للہ، الحمد یہ مبتدا ہے، للہ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثابتن کے ہو کر یہ خبر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے الحمد کو رفع کس نے دیا ہے اور ترکیب میں کیا ہے؟ الحمد ترکیب میں مبتدا ہے، اس کو رفع دینے والا عامل عامل معنوی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ابتدا ہے، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، کہ کوئی بھی عامل رفع نصب جر دینے والا موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر عامل معنوی ہے اور وہ ابتدا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد یہ مبتدا ہے، لفظ محمد، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے۔ تو اب اس لفظ پر یعنی محمدن پر رفع کس نے دیا ہے؟ تو یہاں پہ رفع عامل معنوی نے دیا ہے، اور وہ کیا ہے عامل معنوی؟ یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ آپ دیکھیے گا کہ جہاں پر بھی ذکر آئے گا عامل معنوی کا یا کسی عامل کا، اس کو ہم ذکر کریں گے، اس کی پوری بات کو واضح کریں گے تاکہ وہ طلباء کے سامنے واضح ہو جائے اور اس کا تکرار ہو جائے اور اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو محمد میں عامل معنوی ابتدا ہے جس نے اس کو رفع دیا ہے۔ المطر قلیل، المطر مبتدا ہے اور قلیل خبر ہے۔ سوال وہی کہ المطر کو رفع کس نے دیا ہے؟ جواب اس کا یہی ہے، یہاں پر عامل معنوی ہے، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، کوئی عامل لفظی موجود نہیں ہے رفع دینے والا، تو معلوم ہوا کہ عامل معنوی ہے۔ الشارع واسع، الشارع مبتدا ہے، واسع خبر ہے۔ اسی طرح ڈسکس کریں گے کہ الشارع کو رفع کس نے دیا ہے؟ عامل معنوی نے دیا ہے، اور یہاں عامل معنوی ابتدا ہے، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ الشاۃ مذبوحۃ، الشاۃ مبتدا مذبوحۃ خبر، وہی بات کہ الشاۃ مبتدا مرفوع ہے، رفع کس نے دیا ہے؟ رفع عامل نے دیا ہے جو کہ عامل معنوی ہے۔ البدر منیر، البدر مبتدا اور منیر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آئیے نیکسٹ کالم میں دیکھیں فعل مضارع، یعنی جو دوسرا عامل ہے فعل مضارع۔ ینصر اللہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ینصر اللہ، ینصر میں فعل پر رفع کیوں ہے؟ نصب اور جزم کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ آخر رفعی حالت کیوں پائی جا رہی ہے اور کس نے رفع دیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں فعل مضارع اس کا عامل ہے، کہ چونکہ فعل مضارع عوامل لفظیہ سے خالی ہے تو یہی اس کو رفع دے رہا ہے، یعنی فعل مضارع کو رفع دے رہا ہے۔ اور یہاں یہ کہنا کہ یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے فعل مضارع، مطلب یہ ہے کہ نصب اور جزم دینے والے کوئی عوامل موجود نہیں ہیں۔ تحمل اثقالکم، تحمل فعل مضارع ہے، کس نے رفع دیا ہے؟ دیکھیں اثقالکم کو، جو اثقالکم لکم لام پر جو فتح ہے، اثقال ثقل کی جمع ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور اس کو نصب دینے والا عامل یہ فعل ہے، تحمل فعل مطلق ہے، اور لفظ اللہ یہ فاعل مرفوع ہے، ینصر اللہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کو رفع دینے والا عامل کون سا ہے؟ وہ فعل ہے ینصر، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ سوال یہ رہ جاتا ہے کہ فعل مضارع کو کس نے رفع دیا ہے؟ اس کو رفع دینے والا عامل عامل معنوی ہے۔ یلمع البرق فی السماء، یلمع فعل مضارع ہے، کس نے رفع دیا ہے؟ عامل معنوی نے۔ عامل معنوی کیا ہے؟ یعنی فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، عوامل لفظیہ سے مراد نصب اور جزم دینے والے عوامل سے خالی ہونا۔ یغفر اللہ، یغفر میں اسی طرح غور کریں گے
سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں فعل مضارع پر رفع کیوں ہے، یہاں پر نصب اور جزم کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں فعل مضارع عامل ہے، اور عامل کیوں ہے یہ عامل مانوی؟ چونکہ یہاں کوئی عامل لفظی نہیں ہے، فعل مضارع پر کوئی نصب اور جزم دینے والا عامل موجود نہیں ہے، معلوم ہوا کہ عامل مانوی ہے۔ نذبح الہدیہ، نذبح فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے، عامل مانوی فعل ہے یعنی فعل مضارع۔ یلعب الولدان، یلعب فعل مضارع ہے، رفعی حالت ہے، اور رفع کس نے دی ہے؟ یعنی فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ عامل مانوی کہلاتا ہے۔ ینزل المطر من السماء، تو ینزل فعل مضارع ہے، رفع اس کو عامل مانوی نے دیا ہے، اور عامل مانوی یہاں پر فعل مضارع ہے۔ مزید عوامل کی پہچان کریں، یہاں پہ دونوں جملے مکس کر دیے گئے ہیں، اب ہم نے پہچاننا ہے کہ عامل مانوی میں سے یہاں پر کون سا عامل ہے۔ پہلی مثال ہے، قرآن مجید کی آیات سے کچھ اجزاء جمع کیے گئے ہیں تاکہ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں ملتی رہیں۔ تقتلون انفسکم، سوال یہ ہوتا ہے کہ تقتلون پر رفع جو ہے وہ کس نے دیا اس کو رفع؟ تقتلون، کہ تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو۔ یہاں پر رفع جو ہے وہ اس بات نون کے ساتھ ہے۔ اب رفع اس کو کس نے دیا ہے؟ وہ عامل مانوی ہے، یعنی فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، نصب اور جزم دینے والا کوئی عامل موجود نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ عامل مانوی فعل مضارع ہے۔ الحمدللہ میں عامل مانوی ابتدا ہے، یعنی مبتدا کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا وہ مبتدا کو رفع دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، لفظ محمد یہاں پر یہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور عامل مانوی ابتدا ہے۔ یعرفون ابناءہم، یعرفون فعل مضارع ہے، رفعی حالت ہے، اور رفع اس کو فعل مضارع نے ہی دیا ہے جو کہ عامل مانوی نے، چونکہ یہاں یہ فعل مضارع نصب اور جزم دینے والے عوامل سے خالی ہے۔ یسفک الدماء، یسفک میں رفع ہے۔ الشارع واسع میں، الشارع میں یہاں ابتدا ہے عامل، اور یسفک کے اندر فعل مضارع ہے۔ تحمل اثقالکم میں تحمل فعل مضارع ہے، عامل مانوی۔ اللہ غفور، ابتدا ہے یہاں عامل مانوی۔ یذبحون الہدیہ، یذبحون رفع اس بات نون کے ساتھ، فعل مضارع عامل ہے۔ ینقضون المیثاق، ینقضون یہاں پہ عامل فعل مضارع ہے۔ یقطف الولد الزہرۃ، یقطف فعل مضارع ہے، یعنی عامل مانوی دوسرا جو کہ فعل مضارع ہے، یعنی فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ الشمس مشرقۃ، مشرقۃ، الشمس مشرقۃ، الشمس مبتدا ہے، مرفوع ہے، یہاں پر عامل کون سا ہے؟ ابتدا ہے۔ المنضدتان جمیلتان، المنضدتان رفعی حالت ہے، رفع کس نے دیا ہے؟ یہاں پہ عامل نے، اور عامل مانوی ہے، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، وہ فعل یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا وہ اس کو رفع دیتا ہے اسم کو۔ تو المنضدتان میں یہاں پر رفع الف کے ساتھ ہے، الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے رجلانی اور جمیلتانی، یہاں پر بھی رفع ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ المنضدتان جمیلتانی میں جو رفع پڑھا جا رہا ہے اس کو رفع دینے والا عامل عامل مانوی ہے، یعنی ابتدا ہے۔ تختم البنتان ابویہما، بنتانی رفعی حالت ہے، اور تختم بھی یہاں پر رفع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل مضارع عوامل لفظیہ سے خالی ہے، کوئی جزم اور رفع دینے والا، کوئی نصب دینے والا عامل موجود نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عامل مانوی ہے۔ عامل مانوی کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اگر کوئی ایسا جملہ آ رہا ہے جس میں عامل مانوی عمل کر رہا ہے، ایفیکٹ کر رہا ہے، اپنا اثر دکھا رہا ہے، اس کی دیکھیے مثال، زید قائم، زید مبتدا، قائم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ینصر اللہ، ینصر فعل، لفظ اللہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یخطف ابصارہم، یخطف فعل، ہوا ضمیر فاعل، ابصار مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ،
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ القرآن کتاب اللہ، القرآن مبتدا، کتاب مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تشرب البنت، تشرب فعل، البنت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو بہرحال یہ دیکھتے جائیے، جو مبتدا خبر کی ترکیب ہے وہاں پر عامل ابتدا ہے، اور جو جملہ فعلیہ کی ترکیب ہے فعل مضارع کے ساتھ، وہاں پر عامل مانوی جو ہے وہ فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا ہے۔ ترکیب کریں، یسمعون کلام اللہ، یسمعون فعل بفاعل، کلام اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، یقتلون النبیین، یقتلون فعل بفاعل، النبیین مفعول بھی، اللہ احد، خالد سیف اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ غفور۔ سب ٹاپک 1.2 عوامل لفظیہ یعنی سماعی قیاسی۔ عوامل لفظیہ، عامل لفظی وہ ہے جو ظاہراً لفظوں میں موجود ہو، پڑھا جا رہا ہو اور لفظوں کے اندر بھی موجود ہو، جیسے علی الارض، علی الارض۔ اب عامل لفظی کی دو قسمیں ہیں۔ علی الارض میں آپ نے دیکھ لیا کہ علی یہاں پر لفظوں میں موجود ہے، یہ عامل حرف جار، اور الارض میں یہ اس کو مجرور کو یعنی یہ جر دے رہا ہے، یہ مثال سامنے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عامل کی دو قسمیں، سماعی اور قیاسی۔ سماعی وہ ہے جس کا عامل ہونا اہل عرب سے سنا گیا ہو، اس پر دوسرے کسی کو قیاس نہ کیا جا سکے، کسی دوسرے کو قیاس نہ کیا جا سکے، اہل عرب سے سنا گیا ہو اس کا عامل ہونا، جیسے حروف جارہ جر دیتے ہیں، حروف جوازم جزم دیتے ہیں، ان پر کسی اور حرف کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ 17 حروف ہیں جو حروف جارہ ہیں، اور حروف نواسب جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اب حروف جارہ 17 ہیں تو کسی اور حروف کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور حروف جوازم جیسے کہ 5 ہیں اور حروف نواسب 4 ہیں، تو یہ لمیٹڈ حروف ہیں، دوسرے حروف کو ان کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے۔ جو ہم نے اہل عرب سے سنے انہی کو ہم جوازم کہیں گے، جن سے انہوں نے الفاظ کو جزم دی، اور جن کو بطور نصب کے استعمال کرتے ہیں ان حروف کو ہم نواسب کہیں گے، جن حروف کو جر دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان حروف کو ہم حروف جارہ کہیں گے۔ یہ ان کی اپنی زبان ہے، جیسے ان لوگوں نے استعمال کیا، جو حروف لے کر آئے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے رہے، تو ان پر ہم اپنی طرف سے کسی حرف کو حرف جارہ میں شامل نہیں کر سکتے، نہ جوازب میں نہ نواسب کے اندر کسی میں بھی، ان پر کسی اور حرف کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیے عامل قیاسی وہ ہے جس کا عامل ہونا اہل عرب سے سنا گیا ہو اور اس پر کسی دوسرے کو قیاس کیا جا سکے، جیسے اسم مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ سماعی کے اندر یہ ہے کہ ان پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، قیاسی کے اندر یہ ہے کہ اس پر دوسرے کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اسم مضاف ہے، اب جو اسم بھی مضاف ہوگا اپنے مضاف الیہ کو جر دے گا، اس پر اور اسماء جو بھی مضاف ہو رہے ہوں سب کو ان کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ہر اسم مضاف کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی قیاس کیے جانے کی وجہ سے اس کو قیاسی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں سماعی اور قیاسی دونوں عرب سے سنے گئے ہیں، لیکن سماعی میں یہ ہے کہ دوسروں کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور قیاسی میں یہ ہے کہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اب ضابطہ ہے کہ ہر اسم مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب نے ایسے ہی استعمال کیا، اور جو بھی اسم مضاف ہوگا اپنے مضاف الیہ کو وہ جر دے گا۔ یہ تعریف تو ذہن میں رکھ لیجئے سماعیہ اور قیاسیہ کی۔ سب ٹاپک 1.2a۔ اب ہم سب ٹاپک 1.2a کو شروع کریں گے، یعنی عوامل لفظیہ میں سے حروف عاملہ۔ پھر آپ دیکھیں گے 1.2b میں آپ پڑھیں گے عوامل لفظیہ میں سے افعال عاملہ۔ پھر انشاءاللہ پڑھیں گے سب ٹاپک 1.2c عوامل لفظیہ میں سے اسماء عاملہ۔ تو سب سے پہلے ہم حروف کو پڑھیں گے کہ حروف عاملہ 1.2a۔ یہ پورا ایک گراف آپ کے سامنے ہے، اور پورے جو 100 عوامل ہیں آپ کو اس نقشے کے اندر دکھائے جا رہے ہیں کہ 98 لفظی ہیں، 2 مانوی ہیں، مانوی ہم نے پہلے ہی پڑھ لی ہیں۔
عوامل مانوی کو پہلے پڑھا دیا گیا کہ ظاہراً آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ فعل مضارع میں یا مبتدا میں کوئی بھی عامل نظر نہیں آ رہا. کسی عامل کا نظر نہ ہونا یہ عامل مانوی ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں نظر نہ آنا. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عامل جو ہے صرف وہ اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے یا وہ فعل ہوتا ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کلمہ ہوتا ہے، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی شے ہوتا ہے. بس عامل جو ہے چونکہ جو مانوی ہے تو وہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا، اور وہ صرف اسم نہیں ہوتا، اسم بھی ہوتا ہے، عامل فعل بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی بھی عامل لفظی کا نہ ہونا عامل مانوی کہلاتا ہے. تو بہرحال اس لیے آسانی کے طور پر جو ہے عامل مانویہ کو ہم نے پہلے سے ہی پڑھ لیا، اور اس کا استعمال بھی کثرت کے ساتھ ہے عامل مانوی کا، کہ جو بھی مبتدا ہے وہ آپ کو خالی نظر آئے گا کسی بھی عامل سے، تو اس وقت ہم یہی کہتے ہیں کہ یہی ابتدا یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یہ مبتدا کو رفع دے رہا ہے. وہ الحمدللہ دونوں پڑھ لیے. اب 98 جو لفظیہ ہیں ان کو بھی آپ نے سمجھ لیا کہ اس میں سے 90 سمائی ہیں اور 8 قیاسی ہیں. تو ان میں سے ہم پہلے جو 90 ہیں ان کو پڑھیں گے جو سمائی ہیں، ان کا استعمال بھی کثرت کے ساتھ ہے. تو سمائی میں سے دیکھیں 40 حروف ہیں 40، اور 28 افعال ہیں، 22 اسماء ہیں. اس کو ڈیوائیڈ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کے نمبرز یاد کر لیں، فار ایگزامپل 100 عوامل ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ کہیں گے 2 + 98، تو یہ 100 ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے اس کو کیٹیگرائز جو کیا ہے آپ کہیں گے 22 28 40، 22 28 40 سمائی ہو گئے، 8 قیاسی ہو گئے. تو آپ کہیں گے 2 8 22 28 40، تو یہ ٹوٹل 100 عوامل بن جاتے ہیں، اور آپ ان کو اپنی انگلیوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے 2 یعنی عامل مانوی 2 ہو گئے. اس کے بعد کہیں گے آپ 8 یعنی 8 عوامل قیاسیہ ہو گئے. اس کے بعد آپ کہیں گے 22 یعنی وہ اسماء عاملہ ہو گئے. پھر آپ کہیں گے 28 وہ افعال عاملہ ہو گئے. پھر آپ کہیں گے 40 وہ حروف عاملہ ہو گئے. تو آپ کہیں گے 2 8 22 28 40. تو اس طرح نمبرنگ سے بھی آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور انگلیوں سے آپ اس کو اس طرح کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تو بہرحال سب سے پہلے جو زیادہ ہیں سمائی میں سے حروف جو ہے 40 ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں. اور اس گراف میں آپ دیکھیے حروف جارہ 17 ہیں، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، ما ولا مشبہ بلیس 2 ہیں، لا نفی جنس 1 ہی ہے، حروف ندائیہ 5 ہیں، حروف نواصب 4 ہیں، اور حروف جوازم 5 ہیں. اور آگے 28 افعال کو دیکھ لیں کہ ان میں سے افعال ناقصہ 13 ہیں، افعال مقاربہ 4 ہیں، افعال قلوب 7 ہیں، افعال مد و ضم 4 ہیں. 22 جو اسماء ہیں ان کو دیکھیے، اسماء شرطیہ جازمہ 9 ہیں، اسماء افعال بھی 9 ہیں، اور اسماء عدد والکنایہ 4 ہیں. تو اس طرح یہ ٹوٹل جو ہے یہ 90 جو عوامل سمائیہ ہیں ٹوٹل 90 ہو جاتے ہیں. تو اس میں 8 جو ہے وہ قیاسی آ جاتے ہیں. قیاسیہ بھی جو ہے وہ لفظی کے اندر شامل ہیں. گراف کو اور سے دیکھیے، سب ٹاپک 1.2 A1 جب آپ کہیں گے تو آپ حروف کی بحث کو پڑھیں گے. جب آپ A2 کہیں گے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا حروف مشبہ بالفعل. A3 ما ولا مشبہ بلیس، A4 لا نفی جنس، A5 حروف ندائیہ، A6 حروف نواصب، اور A7 حروف جوازم. تو دیکھیے اس طرح سب سے پہلے حروف پڑھیں گے اور اس کے بعد افعال اور پھر اسماء پڑھیں گے. تو حروف میں یہاں پہ کلر کو سکپ کر دیا گیا ہے اور ڈیفرنٹ کلر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ جو بحث ہے ہم حروف سے ریلیٹڈ ہوگی، اس کو ہم کریں گے. نیکسٹ پھر گراف میں دیکھیے ریپیٹیشن ہے، بار بار اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے. آپ نے بھی ایسے ریوائز کرنا ہے. ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے، علماء کے لیے، اساتذہ کے لیے اور معلمات کے لیے جب بھی پڑھائیں تو ان سلائیڈز کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ زائدہ ہیں اور یہ
غلطی سے ان کو ڈبل دے دیا گیا ہے، بلکہ جب تک آپ ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے طلباء کو اس وقت تک یہ عوامل یاد نہیں رہیں گے۔ بہت سے ایسے طلباء جو کہ 5 سال 6 سال کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ابھی تک یہ علم نہیں ہوتا کہ عوامل کل کتنے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ معلم العوامل کی اس برکت سے اور حضرت جی کی اس محنتوں سے اور اس جو ہے مختلف ڈیفرنٹ سٹائل سے گراف دینے سے جو حضرت کا ایک خاص اسلوب ہے، حضرت شیخ ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی زندگی کو بابرکت بنائے اور مزید اللہ جل جلالہ حضرت کو قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو اللہ تعالی حضرت سے فیض یاب فرمائے۔ تو یہ ان کی دعائیں ہیں الحمدللہ، اور طلباء کے لیے بہت مفید ہے کہ یہ بار بار اس طرح اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات یاد ہو جائے۔ عرب کا ضابطہ ہے کہ اذا تکرر تقرر فی القلب، کہ جس چیز کا تکرار ہوتا ہے تو وہ دل میں پختہ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ دوبارہ سے 98 لفظی 2 معنوی ہیں اور لفظی میں سے 90 سماعی ہیں اور 8 قیاسی ہیں۔ تو اس میں حروف جارہ صرف حروف کو واضح کیا گیا ہے اور نیچے صرف نام بتا دیے گئے ہیں، نمبرنگ بتا دی گئی ہے۔ 28 افعال 22 اسماء، حروف کو آپ دیکھیے، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہ لیس، لا نفی جنس، حروف ندائیہ، حروف نواسب، حروف جوازم۔ اب ان کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کہیں گے اپنے فگرز پر کہ 1 2 4 5 1 2 4 5 5 6 1 2 4 5 5 6 تو اور اسی طرح 17 آپ لاسٹ میں کہیں گے 1 2 4 5 5 6 17۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل ہو جائیں گے حروف 40۔ اس میں 1 سے مراد لا نفی جنس، 2 سے مراد ما ولا مشبہ لیس، 4 سے مراد حروف نواسب، 5 سے مراد حروف جوازم اور 6 سے مراد حروف مشبہ بالفعل اور 17 سے مراد حروف جارہ۔ آئیے حروف عاملہ میں سے حروف جارہ کو پڑھتے ہیں۔ حروف جارہ وہ حروف ہیں جو اپنے ما بعد کو جر دیتے ہیں اور یہ کل 17 ہیں۔ اس کو شاعر نے اس انداز سے ایک شعر کے اندر بند کیا ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا رب حاش من عدا فی عن اعلی حتی الا۔ تو اس طرح اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا رب حاش من عدا فی عن اعلی حتی الا۔ یہ حروف کیا عمل کرتے ہیں؟ 17 حروف ہیں، ویسے نیکسٹ لیول میں 19 بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں 2 مزید ایڈ ہو جاتے ہیں لیکن بہت کم استعمال ہے ان کا۔ تو وہ حروف اسم پر داخل ہو کر یہ اسم کو جر دیتے ہیں، جس کو جر دیتے ہیں اس کو مجرور کہتے ہیں۔ ان جار مجرور کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جار مجرور کو متعلق اور سہارے کو متعلق کہتے ہیں۔ اور جو یہ متعلق ہوتا ہے، جو جار مجرور کو جو سہارا بنتا ہے متعلق، اسم مصدر، فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صرف مشبہ ہوتا ہے کہ اگر عبارت کے اندر موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کے متعلق محذوف بھی نکالا جاتا ہے۔ تو یہ گویا ان کا متعلق جو ہے یا تو عبارت میں موجود ہوگا یا موجود نہیں ہوگا۔ اگر ان کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو جار مجرور کو ظرف لفظ کہتے ہیں اور ان متعلقات کو افعال خاصہ کہتے ہیں، اور اگر متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں اور ان متعلقات کو افعال عامہ کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنے کہ یہ حروف کیا کرتے ہیں، یہ اسم پر داخل ہو کر اس کو جر دے دیتے ہیں۔ بیسک یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آگے یہ ڈیفرنٹ ایک فائدہ دیا گیا ہے جو کہ آپ معلم النحو کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق بنتا ہے۔ جار مجرور خود متعلق ہوتا ہے اور اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوڑھا ہے، بوڑھے آدمی کو جیسے لاٹھی کی ضرورت پڑتی ہے تو جار مجرور کو بھی ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ اپنا سفر طے کرتا ہے عبارت کے اندر۔ اب اس جار مجرور کا جو متعلق ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ اگر وہاں کوئی قریب فعل مطلق موجود ہے، فعل ہے کوئی،
کوئی اسم مصدر ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم تفضیل ہے، صرف مشبہ ہے، افعال قیاسیہ میں سے، عوامل قیاسیہ میں سے اگر کوئی موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو آپ جار مجرور کا سہارا اسی کو بنا دیں گے کہ جار مجرور اپنا ہاتھ ان کے کندھے کے اوپر رکھ دے گا اور یہ عبارت میں چلتا جائے گا اور یہ فائدہ دے گا۔ لیکن اگر اور ان کو پھر افعال کو جو یہ موجود ہوں گے، اسم فاعل ہے یا مفعول ہے، تو ان کو افعال خاصہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر عبارت کے اندر کوئی جار مجرور کا متعلق نہیں ہے تو جار مجرور کو اب ظرف مستقر کہا جاتا ہے، اور اکثر اس کے جو کہ افعال ہوتے ہیں وہ یہ مصادر ہوتے ہیں، ان سے بنتے ہیں، وہ کون، ثبوت، وجود، حصول، یہ ان سے بننے والا کوئی فعل، اسم فاعل، اسم مفعول یا صفت کسی کا ہوتا ہے، تو ان کا یہ جو متعلقات ہیں ان کو افعال عامہ کہا جاتا ہے۔ افعال خاصہ اگر متعلقات میں سے ہوں وہ تو عبارت میں ہوں گے، اگر عبارت میں متعلق نہیں ہے تو پھر ان کو افعال عامہ کہا جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ جار مجرور کا متعلق کبھی موجود ہوگا اور کبھی محذوف ہوگا۔